عبد المطلب کے انہوں نے 6 شادیاں کی مختلف وقتوں، 10 بیٹے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دادی جو ہیں سگی دادی، ان سے 3 بچے ہوئے جناب عبد المطلب کے، ایک حضرت عبداللہ، ایک جناب ابو طالب اور ایک زبیر۔ یہ 3 بچے، یہ سگے 2 چچا ہیں، باقی بھی چچا ہیں، ابو لہب بھی ہیں، دیگر بھی ہیں، جناب عباس بھی ہیں، لیکن یہ 2 سگے بھائی ہیں ابو طالب اور زبیر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت عبداللہ چھوٹے بیٹے ہیں جناب عبد المطلب کے، لیکن خوبصورت سب سے زیادہ تھے، حسین سب سے زیادہ تھے، اور بہادر سب سے زیادہ تھے، سخی سب سے زیادہ تھے، اور گفتگو کرنے کا ملکہ اور سلیقہ اور اپنی بات سمجھانا اور دل میں اتار دینا، اس کا طریقہ سب سے زیادہ آتا تھا۔ اور جب گفتگو کرتے حضرت عبداللہ تو کسی شخص کے چہرے پر نظر ٹکا کے نہیں، نظریں جھکا کے بات کرتے، اور کمال یہ تھا کہ حسن ہے، جمال ہے، جوانی ہے۔ ایک عورت فریفتہ ہو گئی، اس نے آ کے حضرت عبداللہ کو دعوت دی کہ میں اتنا کچھ دوں گی، آپ میری طرف متوجہ ہو۔ آپ نے فرمایا خبردار، مرد کے لیے سب سے قیمتی چیز اس کی غیرت ہوتی ہے، میں غیرت مند ہوں، کبھی کسی ناجائز چیز کی طرف توجہ کر سکتا۔ یہ تو یہودی تھے نا، یہودی شروع سے بڑے مکار ہیں، انہوں نے تورات کے اندر وہ نشانیاں پڑھ لی تھی نبی پاک علیہ السلام، یہ جانتے تھے جناب عبداللہ کو کہ حضور کا نور یہاں منتقل ہو گیا، کہ جو کاہن تھے نا، کاہن یہ جانتے تھے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ منت مانگی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اپنے ایک بیٹے کی قربانی کروں گا۔ وہ معاملہ حل ہو گیا، آپ زمزم کے کنویں کا حل ہو گیا، بیٹا ذبح کرنا ہے، قرآن اندازی کی تو قرآن نکل آیا جناب عبداللہ کے نام کا۔ اب جب بیٹا ذبح کرنے لگے تو ساری دنیا اکٹھی ہو گئی، سب سے خوبصورت بچہ، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا جو تورات جاننے والا کوئی ہو اس کے پاس جائیں۔ ایک بی بی تھی بڑی ماہر تھی تورات جاننے، اس سے جا کے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی اس کا طریقہ ہے نا، آپ ایک طرف جناب عبداللہ کو کھڑا کریں، ایک طرف ایک اونٹ کھڑا کریں، قرآن اندازی کریں، اگر تو قرآن نکلا حضرت عبداللہ کے نام کا تو اونٹ ڈبل کر کے پھر قرآن اندازی کر لیں، اور اگر پھر قرآن حضرت عبداللہ کے نام کا نکلا تو اونٹ 2 کی جگہ 4 کر دیں۔ جب تک قرآن اونٹ کے نام کا نہیں نہ نکلتا، اونٹ بڑھاتے جائیں، ڈبل کرتے جائیں، 2 کے 4 کیے، 4 کے 8 کیے، اونٹ تقریباً 100 ہو گیا۔ 100 اونٹ جب ہوا نا تو پھر جا کے قرآن نکلا، یعنی 1 2 کر کے اونٹ، یعنی 1 کر کے سمجھ لیں اونٹ بڑھائے جا رہے تھے۔ تو اب 100 اونٹ ہوا تو قرآن نکلا اونٹوں کے نام کا، تو 100 اونٹ ذبح ہوئے جناب عبداللہ کی طرف سے۔ اس وقت سے طے ہو گیا عربوں میں کسی کا خون بہا دینا ہو، کسی شخص کے انتقال پر دیت دینی ہو، جرمانہ تو 100 اونٹ ہے۔ اور یہ اس طرح طے ہوا کہ اسے نبی پاک نے بھی قائم رکھا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شخص نے آ کے حضور سے کہا تھا آپ 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، تو حضور مسکرائے، تو پوچھنے والوں نے پوچھا حضور 2 ذبیح کون سے؟ فرمایا ایک جناب اسماعیل اور ایک میرے والد جناب عبداللہ، ان کے لیے دمبا آ گیا تھا، گویا ان کے لیے 100 اونٹ بن گئے تھے، لیکن دونوں اللہ کے راستے میں قربان ہونے کو تیار ہوئے۔ وہ چونکہ جانتے تھے یہودی، یہ ساری باتیں مشہور ہو گئی، ان کا حسن بھی، جمال بھی، خوبصورتی بھی، اور پھر 100 اونٹ ان کی طرف سے ذبح ہوئے، یہ ساری باتیں بھی جب معروف ہو گئیں، تب یہودی جو تھے وہ چاہتے نہیں تھے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ نبوت ادھر جائے۔ وہ تو اتنا جانتے تھے حضور کو کہ قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ تو محبوب آپ کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح بندہ اپنے بیٹوں کو جانتا ہے، یعنی 2 بچے جڑواں ہوں تو کوئی اور پہچانے نہ پہچانے، ماں باپ پہچان لیتے ہیں، یہ تو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کو جانتے۔ تو ایک دن وہ اکٹھے ہو کے جناب عبداللہ کو شہید کرنے کی غرض سے آئے، ایک جنگل میں آپ تشریف فرماتے واپس آ رہے تھے تو وہ شہید کرنے آ گیا یہودی، قربان جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نورانی مخلوق بھیجی آسمان سے، جنہوں نے انہیں مار بھگایا۔ جب وہ مار کے بھگا رہے تھے نا تو نبی پاک کے نانا جان حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کی بیٹی بھی اس دور کی بیٹیوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ پاک باز، اخلاق میں سب سے زیادہ اعلیٰ، اپنا مزاج حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر ہے، چونکہ نبی پاک کے والدین ملت ابراہیم پر ہے، اس طریقے پر عبادت، ریاضت، بت پرستی سے، شرک سے، کفر سے پاک۔ وہ بھی بڑی پاکیزہ تھی اور بڑی دنیا چاہتی تھی رشتہ ہو جائے۔ تو یہ منظر دیکھ کر حضرت آمنہ کے والد کہنے لگے لو بھائی مجھے تو رشتہ مل گیا ہے۔ ان جا کے کسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کو پیغام بھیجا۔ جناب عبد المطلب بھی جانتے تھے کہ بڑی شانوں والی بیٹی، اللہ نے موقع بنایا، یہ نکاح ہو گیا، اور پھر امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ حسین نونہال نبی کریم علیہ السلام جناب آمنہ کی گود میں آئے، اور کسی پکارنے والے نے کہا ہو درود تجھ پہ بھی آمنہ، ہو درود تجھ پہ بھی۔ میں ضد نہیں کیا کرتا پر میرا دل کرتا ہے ہم سارے حضور کی والدہ پر درود کریں، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے، بولیے ہو درود تجھ پہ بھی، ہو درود تجھ پہ بھی۔
تیرے لال پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی حسین ہے, ملا جس کو ماہ تمام ہے, وہ درود تجھ پہ بھی آمنہ, تیرے لال پر بھی سلام ہو. قربان جائیں حضرت آمنہ کی گود میں. اور ابھی نبی پاک والدہ کے شکم نور میں تھے کہ جناب عبداللہ تجارت کرنے کے لیے گئے. آپ کے والد, بعد میں لکھا ہے آپ کے ننھال تھے, بعد میں لکھا ہے آپ کے والد کے جناب عبد المطلب کے ننھال تھے مدینے میں. وہاں واپسی پہ جناب عبداللہ کا وصال ہو گیا, بخار ہوا, انتقال ہو گیا. پھر 6 سال عمر تھی یا 4 سال عمر تھی, با اختلاف روایات جناب آمنہ حضور کو لے کر گئیں قبر پر جناب عبداللہ کی, اور واپسی پر مقام ابوا پر ان کا بھی وصال ہو گیا. اور جناب ام ایمن کہتی ہیں جناب آمنہ کا جب وصال ہو رہا تھا تو مجھے بیٹا تھما کے, پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو مجھے تھما کے کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا خیال رکھنا. میں نے کہا جناب آمنہ آپ بھی جا رہی ہیں اور ان کے والد بھی چلے گئے, تو کہتی ہیں کہ وہ آرام فرما تھی, طبیعت ان کی علیل تھی. تو کہنے لگی ام ایمن سن, اس باپ بھی رخصت ہو گئے, میں بھی جا رہی ہوں, پر ہمارا ذکر کبھی دنیا سے نہیں جائے گا. ہمارا ذکر تا صبح قیامت بعد قیامت بھی ہمیشہ ہوتا رہے گا. تو جناب ام ایمن کہتی ہے میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتی ہیں بیماری کے عالم نے اشارہ کر کے کہنے لگی میں نے چونکہ پاکیزہ بیٹا پیدا کیا ہے لہذا میرا ذکر قیامت کے بعد تک بھی قائم رہے گا.